الله يا ربي يا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله. أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم منك العطاء يا الله، أنت العظيم يا الله، فيك الرجاء يا الله، أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین کرام، حدیث جبریل پر مختلف پروگرامات میں ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور ہم رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور گزشتہ پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت و برکت پر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی تعریف بیان فرمائی حضرت جبریل امین کے سوال کے جواب میں، جب حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تھے، انہوں نے آ کے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ اخبرنی عن الاسلام، کہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادتین، نماز اور زکوٰۃ کے بعد جو اگلی بات ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ وَتَصُومَ رمضان، یہ کہ تو روزے رکھے رمضان کے. تو اس اعتبار سے روزے کی فضیلت کا الگ تذکرہ ہے اور رمضان کے مہینے کی فضیلت کا الگ تذکرہ ہے کہ اگر انسان زندگی کی حقیقت کو سمجھ جائے کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ جو نظام زندگی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، تو پھر امتحان کی حقیقت سمجھنے کی طرف رہنمائی ملتی ہے. اور جب انسان فلسفہ امتحان کو سمجھ لے تو پھر رمضان کا فلسفہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمیں کیوں عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی بے پایاں اور لامحدود رحمت جو بڑھتی گئی تو رمضان آ گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں آیا. اور اس میں نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں گنتی کے پیمانے بھی بدل گئے. اگرچہ رمضان سے پہلے ہی اللہ کی بے شمار رحمت تھی، اس کا بھی کوئی حد حساب نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے نیکی 10 گننے کا حکم فرمایا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں برائی ایک ہی گنی جانی تھی. بلکہ ناظرین کرام، ترمذی شریف کی ایک حدیث میں اس کلی قاعدے کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نیکی پر تو 10 نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو بے پایاں رحمت ہے وہ عام نیکی کرنے پر تو جوش میں آتی ہے، نیکی کے ارادے پر بھی نیکی لکھ دی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اللہ تعالیٰ وقولہ الحق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ سے سچا قول اور اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا ہم عبدی بحسنۃ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں فَاكْتُبُوهَا حَسَنَةً، کہ اس کے لیے ایک نیکی اسی وقت لکھ دو. ابھی اس نے ارادہ کیا ہے نیکی کرنے کا تو اس نیکی کے ارادے پر ہی ایک نیکی لکھ دی جاتی. پھر فرمایا کہ فَإِنْ عَمِلَهَا، اور جب انسان نیکی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، کہ یہ 10 گنا جو ہے وہ نیکی لکھ دے. پہلے ایک ارادے پر ہی لکھی گئی اور جب عمل کر لیا تو 10 گنا ہو گئی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها، جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اس وقت کچھ نہیں لکھنا. ہو سکتا ہے چھوڑ دے، ارادہ ترک کر دے اور یہ گناہ نہ کرے. اللہ تعالیٰ نیکی کے ارادے پر تو نیکی کا شمار کر لیتا ہے، برائی کے ارادے پر برائی کا شمار نہیں کرتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور فرمایا جب انسان برائی کر لیتا ہے فَإِنْ عَمِلَهَا، جب یہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں کو فَاكْتُبُوهَا بِمِثْلِهَا، کہ اس کو بس اسی کے مطابق ہی لکھو، جتنی اس نے گناہ کیا ہے بس وہ ایک ہی لکھا جاتا ہے، وہ 10 گنا نہیں لکھا جاتا.
بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فرمایا وَإِن تَرَكَهَا أَوْ لَمْ يَعْمَلْ بِهَا، اگر گناہ کا ارادہ کر کے انسان اس کو ترک کر دیتا ہے کہ میں یہ گناہ نہیں کرتا، گناہ کے ارادے کے ترک پر بھی اللہ تعالیٰ ایک نیکی عطا فرما دیتے ہیں. یعنی گناہ چھوڑنے پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمانے کے بعد آیت تلاوت کی سورۃ الانعام کی کہ اللہ کریم نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت انسان کے مشکل امتحان میں یوں مدد کرتی ہے کہ نیکیاں 10 گنا لکھی جاتی ہیں. رمضان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل حسنۃ بعشر امثالھا، یہ 1 اور 10 کی ریشو تو پہلے چلتی تھی، اب رمضان میں الی 700 ضعف، اب یہ 700 گنا تک بڑھتی ہے نیکی، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا گزشتہ پروگرام میں، ایک رات یعنی لیلۃ القدر کو قیام کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک افطاری کرانے سے ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 اجر ملتے ہیں. افطاری کروائی تو کان لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کے گناہ بخشے گئے، وعتق رقبتہ من النار، اور اس کے جو گردن ہے وہ جہنم سے آزاد ہو گئی، یہ آزادی لکھ دی گئی. اور تیسری بات، اس روزے دار جتنا اجر بھی مل گیا، وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینقص من اجرہ شیء، یہ 3 اجر مل گئے. ناظرین کرام، جب یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ افطاری پر اتنا ثواب ملتا ہے، گویا لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں انسانیت کی بخشش کا اہتمام فرمایا ہے اور کچھ نہیں. یہ مہینہ بس اللہ تعالیٰ نے صرف اس کو جنتی بنانے کے لیے دیا. صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے، اتنے پیسے ہی نہیں ہیں، یا اتنا کھانے کا سامان ہی نہیں ہے کہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو افطاریاں کروائیں. خاص طور پہ جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں افطار پارٹیاں ہوتی ہیں بڑی بڑی، اور اس پہ بہت زیادہ اخراجات اٹھائے جاتے ہیں. تو صحابہ کرام کو خیال ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہمارے پاس ہر ایک کے پاس تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ افطاری کروائے کسی کو. یعنی کسی کے پاس اتنے پیسے ہوں یا اتنا مال ہو، کھانا کو گنجائش موجود ہو تو وہ افطاری کروا سکتا ہے، ہر کوئی تو نہیں کروا سکتا. سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یہ نہ سمجھیے کہ یہ ثواب ان کو ملتا ہے جو بڑی بڑی افطار پارٹیاں کرواتے ہیں، یا جو صاحب خیر یا صاحب مال لوگ ہیں، امیر اور اغنیاء ہیں. نہیں، بلکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر مومن کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. لہذا فرمایا یؤتی اللہ ھذا، اللہ تعالیٰ یہ اجر ہر شخص کو دیتا ہے، ہر اس شخص کو دیتا ہے من فطر، جو کسی کو افطاری کروا دے، علی مذقۃ لبن، دودھ کے ایک گھونٹ سے اگر افطاری کروا دی تو بھی وہ 3 اجر مل جاتے ہیں. یعنی جہنم سے آزادی، گناہوں کی بخشش، اور اس روزے دار جتنا اجر اس وقت بھی مل جاتا ہے جب دودھ کے گھونٹ سے کسی نے افطاری کروا دی. ناظرین کرام، دودھ بھی تو پھر ہر کسی کو میسر نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر سلسلہ کلام یہاں پہ مکمل فرما دیتے تو پھر ہمیں بہانہ ہوتا، تو ہم میں سے ہر ایک کو دودھ بھی میسر نہیں ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا او تمراتن، اگر دودھ نہیں ہے تو ایک کھجور سے بھی روزہ افطار کروا دیا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی وہ اجر دے دیتا ہے. لیکن کھجور بھی بہت مہنگی ہے، اس کے اوپر بھی پیسے خرچ ہوتے ہیں. کسی فقیر مسکین کو یہ بہانہ ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس تو کھجور یا دودھ کے گھونٹ کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ اس کی گنجائش بھی نہیں پاتا کہ وہ کسی کو افطاری کروا دے. فرمایا او شربۃ من ماء، اگر پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کروا دیا تو اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرمائے گا. اندازہ فرمائیے ناظرین کرام، یہ کیسا مبارک مہینہ ہے، کتنی اس کی فضیلت و برکت ہے کہ ایک گھونٹ پانی کا آپ کسی کے نلکے سے، کمیٹی کے نلکے سے، سرکاری نلکے سے، گلی میں نل لگے ہوئے کسی نلکے سے پانی لے کے اگر آپ روزے دار کو روزہ افطار کروا دیتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کی نوید سنائی ہے. اندازہ فرمائیے ناظرین کرام، یہ ہے رمضان کے مہینے کی فضیلت و برکت. اور ایک روزہ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ عام دنوں میں بھی روزہ اگر رکھا جائے تو اس روزے کا اجر اتنا ہے کہ انسان کو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دوری مل جاتی ہے. انسان 70 سال کی مسافت تک اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں. لیکن پھر رمضان کا روزہ یہ تو اتنا عظیم مہینہ ہے، اس میں روزے کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کا اجر کتنا ہوگا. ناظرین کرام، یہ کوئی نہیں جانتا.
کہ اتنا اس کا اجر کتنا ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس کا اجر بتایا ہی نہیں۔ یہ فرمایا ہے کہ ہر نیکی کا اجر گنا جا سکتا ہے، الی 700 ضعف، 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے، اس لیے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اس کی تو جزا میں ہی دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کتنی جزا عطا فرمائیں گے اس کی ہمارے پاس کوئی گنتی نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنی جزا اس کی عطا فرمائے۔ یہ سارا کچھ کس لیے ہے؟ یہ رمضان کے مہینے کی برکت کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، من افطر یوما من رمضان، جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، نہیں رکھا، من غیر رخصت ولا مرض، نہ تو اس کو کوئی رخصت یعنی کوئی عذر تھا ایسا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسی گنجائشیں دی ہیں کہ جو بیمار ہے یا مسافر ہے وہ روزہ نہ رکھے، ایسی کوئی رخصت نہیں تھی، ولا مردن، بیمار بھی نہیں تھا، کوئی اس کو عذر لاحق نہیں تھا، اور اس نے رمضان کا اگر ایک روزہ چھوڑ دیا تو ناظرین کرام اس کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور وہ اس نقصان کی وجہ سے اگر اس نقصان کو پورا کرنا چاہیے، ایک روزہ چھوڑ دینے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اگر روزہ رکھنا چاہے تو قضا تو ادا ہو جائے گی، کوئی اگر ایک روزہ کسی بھی دن میں رکھ لے گا، لیکن وہ اجر و ثواب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ روزہ عام دنوں کا جو 70 سال کی مسافت کی دوری عطا فرماتا ہے جہنم سے، وہ روزہ بھی اس کو رمضان کے روزے کے اجر کو پورا نہیں کر سکتا۔ کتنے روزے؟ فرمایا لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام، اگر ساری زندگی انسان روزے رکھتا رہے، ساری زندگی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے، اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھ لے جو کہ ممکن نہیں ہے، فرمایا وَإِن صَامَ، اگر رکھ بھی لے، فرض کریں ساری زندگی کے روزے، تو بھی اس ایک روزے کا گھاٹا پورا نہیں ہو سکتا، اس ایک روزے کا جتنے اجر میں کمی ہوئی ہے، جتنا نقصان ہوا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا اگر ساری زندگی بھی روزہ رکھے۔ ناظرین کرام، یہ رمضان کی برکت ہے۔ روزہ غیر رمضان کا بھی بڑا اہم ہے، لیکن رمضان کا روزہ اتنا اہم ہے کہ غیر رمضان کے ساری زندگی کے روزے بھی اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی سعادتوں سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا۔ امید ہے وقفے کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أرجو رضاك يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے پر جانے سے پہلے رمضان کے فضائل و برکات پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہم نے گزشتہ کئی پروگرامات سے اب تک یہ سمجھ لیا کہ حقیقت زندگی کیا ہے اور فلسفہ امتحان کیا ہے، اور پھر اس فلسفہ امتحان میں رمضان کا مقام کیا ہے، اور انسان کی زندگی میں اگر ایک رمضان آ جاتا ہے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اگر یہ رمضان کے پورے فضائل و برکات کا ادراک کیا جائے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر پوری زندگی میں ہر شخص کو ایک رمضان عطا کر دیتا کہ تاکہ وہ اپنی زندگی کے سارے گناہ بخشوا لے اور نیکیاں کر کے جنت میں جانے والا بن جائے، اگر صرف ایک رمضان عطا ہو جاتا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت ہوتی، لیکن وہ ذات بابرکات ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی حد نہیں، کوئی حساب نہیں۔ اسی لیے ناظرین کرام، یہ رمضان کا مہینہ ہر سال آ جاتا ہے۔ اندازہ فرمائیے کہ ایک رمضان گزرا، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا گزرتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، زندگی میں ہر سال رمضان آتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کی بے شمار رحمتوں کی ایک نشانی ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کے روزے کی حیثیت یہ ہے کہ وہ روزہ غیر رمضان کا جو 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دوری عطا کرتا ہے، وہ روزہ بھی اگر ساری زندگی رکھا جائے تو بھی رمضان کے روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ رمضان کا روزہ ہو یا رمضان کے راتوں کا قیام ہو، اگر حقیقت زندگی اور فلسفہ امتحان پس منظر میں نہیں ہے اور نیتیں اس طرف نہیں لگی ہوئی، اور انسان اگر اس تڑپ کے ساتھ رمضان نہیں گزار رہا، میں نے اپنے گناہ بخشوانے ہیں اور نیکیوں کو بڑھانا ہے،
اگر نیکیوں کا اور گناہوں کا بیلنس وہ ذہن میں نہیں ہے تو مطلقاً روزہ رکھنے سے یا مطلقاً راتوں کو قیام کرنے سے تو وہ اجر نہیں مل سکتا، گناہ بخشے نہیں جا سکتے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے ہی روزے دار ہیں جو روزے تو رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوک اور پیاس کے ان کو کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا ناظرین کرام؟ اس لیے کہ بنیادی شرط نہیں پوری کرتے۔ وہ جو اصل فلسفہ ہے اس کے پس منظر میں، اصل جو حکمت ہے کہ اپنی نیکیوں کا بیلنس پورا کرنا ہے، کھاتا پورا کرنا ہے، یہ اگر ذہن میں بات نہیں ہے اور اس یقین اور اس نیت کے ساتھ رمضان نہیں گزارا تو پھر رمضان کی برکتوں اور اس کی فضیلتوں کا اس شخص کو کوئی فائدہ نہیں، وہ تو محروم رہ گئے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا راتوں کا قیام کرے اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اس نیت کے ساتھ اور اپنا پورا شمار سامنے رکھتے ہوئے، پوری زندگی کے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے کہ اللہ مجھ سے تو بڑی خطائیں سرزد ہوئی ہیں، مجھ سے تو بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے، اب تو رحمت فرما، تیری رحمتوں کا مہینہ ہے، میرے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف کر دے۔ میں اس لیے روزہ رکھے ہوئے ہوں کہ میری زندگی میں نیکیوں کا بیلنس ٹھیک ہو جائے، اور راتوں کو جب قیام کر رہا ہو تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، ہاتھ باندھے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، ہر وقت یہ احساس قلب و ذہن کے اندر جاگزیں رہنا چاہیے کہ یہ میں اپنی نیکیاں بڑھانے کے لیے اور اپنے گناہ کم کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ فلسفہ امتحان اور یہ حقیقت زندگی اگر اس کے پس منظر میں، اس کے شعور میں موجود نہیں ہے تو مطلقاً قیام کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کم من قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ہیں کہ سوائے رت جگے کہ ان کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے نہیں ملتا حالانکہ مشقت برداشت کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی راتوں کو قیام کرتے ہیں، لیکن اس قیام کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے شعور میں اور ان کی نیتوں میں، ان کی تڑپ میں یہ بات موجود نہیں ہوتی کہ اللہ ہم نے اپنی نیکیوں کا بیلنس ٹھیک کرنا ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں، اپنی نیکیاں بڑھانی ہیں، جنت میں جانے والا بننا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ موجود نہیں ہے ناظرین کرام، اور پھر اس طرح زندگی گزر گئی اور اس طرح سے رمضان بھی گزر گیا، چاہے قیام بھی کیا، چاہے روزے بھی رکھے، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من حرم خیرہا فقد حرم، اتنی بڑی رحمتوں کا نزول ہوا، اتنی لامحدود اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں اور فضیلتیں اور برکتیں انسان کو نصیب ہوئیں، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا اور جنت میں جانے والا نہیں بن سکا، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہوگا؟ اللہ اکبر۔ من حرم خیرہا، جو اتنے بڑے پیکج کا، اتنے بڑے مہینے کی بھلائی سے بھی محروم رہ گیا، فرمایا فقد حرم، وہ تو پھر اصل محروم ہے۔ اب یہ تو راندہ درگاہ ہے، یہ اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گویا دور ہو گیا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے، من ادرک رمضان، جس نے رمضان پایا اس کی زندگی میں ایک دفعہ ہی رمضان آ گیا۔ جیسا میں نے عرض کیا، ہر سال نہ بھی آتا رمضان، ایک دفعہ آ جاتا تو یہ اس کے اندر جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ اس قدر وسیع ہیں، ان کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے پوری زندگی میں ایک ہی کافی تھا۔ وہ اللہ کی رحمت ہی کیا ہے جو رک جائے اور اس کی حد آ جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر سال عطا فرمایا۔ اور وہ جو ہم لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ وہ 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس پر ناظرین کرام بہت سارے علماء اور طلباء وہ حساب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ 1000 مہینے کتنے عرصے کے برابر ہوتے ہیں، کوئی 83-84 برس کا حساب لگاتا ہے، اس رات کی عبادت جو ہے وہ 83-84 برس کی عبادت کے برابر ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس نے اپنا تعارف پہلے کروایا ہے کہ تبارک الذی، وہ ذات بابرکت ذات ہے، اور برکت کے اندر میں نے عرض کیا رحمت ہر وقت بڑھتی رہتی ہے اور کسی وقت اس کے اندر تعطل نہیں آتا اور اس کی کوئی حد نہیں آتی۔
اگر ہم 1000 مہینے کو 83-84 برس کہہ لیں یا جتنے بھی برس کہہ لیں، اگر اس رات کی سعادتیں صرف 1000 مہینے کے بقدر ہیں تو اس کا مطلب تو ہوگا کہ اللہ کی رحمت کی حد آ گئی۔ اللہ کی رحمت کی چونکہ حد کوئی نہیں ہے، لہٰذا یہ نہیں فرمایا کہ یہ 1000 مہینے کے برابر ہے، فرمایا سالوں کا حساب تو ہم اس وقت کریں جب اللہ کریم یہ فرمائیں کہ یہ رات 1000 مہینے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو کتنی بہتر ہے یہ تو اس کی رحمت کے حساب سے ہے۔ جب رحمت بے پایا ہے، جب رحمت بے حساب ہے تو اس رات کی عبادت کا اجر بھی بے حساب ہے، اور پھر اس بے حساب اجر سے اگر کوئی شخص فائدہ ہی نہیں اٹھا سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ادرک رمضان، جس نے رمضان پایا اس کو زندگی میں رمضان نصیب ہوا، اتنا بڑا مہینہ حاصل کرنے کے باوجود، اس کو پانے کے باوجود وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا ہے؟ جہاں ایک ایک گھونٹ پانی سے مغفرتیں، رحمتیں اور جہنم سے آزادی کے پروانے مل رہے ہوں اور بے حد و حساب اجر مل رہا ہو، وہاں انسان اپنی بخشش نہ کروا سکے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ پہلی حدیث میں تو یہ فرمایا تھا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو رمضان کی برکت سے بھی محروم رہا یہ تو ہے ہی محروم، اور یہ زندگی میں کبھی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، گویا یہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ یہاں اس حدیث میں یہ فرمایا کہ جس کو رمضان ملا اور اس نے اس رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا لی، فلم یغفر لہ، گناہ نہیں بخشوا سکا اور جنتی نہیں بن سکا، فرمایا ابعدہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے دوری کا مطلب لعنت ہوتا ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری، گویا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر لعنت فرما دیتے ہیں، اور اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص اب کبھی بخشا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بے شمار اور لامحدود رحمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ناظرین کرام، اتنا کچھ ہے رمضان کے اندر کہ ہم بیان کرتے کرتے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود، یعنی اتنا کچھ بیان فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لیکن اس کے باوجود جو ایک بات ارشاد فرمائی، یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ میں بھی ہے اور طبرانی کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لو یعلم العباد، کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ما فی رمضان، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کے مہینے میں کیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ بھی اس کی فضیلتوں اور برکتوں کے ادراک کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے لو یعلم العباد ما فی رمضان، لوگوں کو رمضان کی فضیلتوں اور برکتوں کا پتہ چل جائے، لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان، میری امت یہ خواہش کرے گی کہ کاش سارا سال رمضان ہی رہتا، کوئی اور مہینہ آتا ہی نہ، ہر دن رمضان ہوتا۔ اتنی برکتیں اور فضیلتیں اس مہینے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے، سعادتوں سے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمتوں سے کما حقہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد